سرفرازی کا سامان کریں گے اور مدینے کی زمین تمہارے لیے تنگ ہے اور ہمارا ملک غزان تمہارے لیے بہت استقبال کو تیار ہے. تو میں نے جیسے ہی وہ خط پڑھا تو میں نے کہا ہاذا بلیۃ علی بلیۃ، یہ تو مصیبت کے اوپر دوسری مصیبت آ گئی. اگر کسی کو پتا چل گیا کہ غزان کے بادشاہ نے مجھے خط لکھا ہے تو لوگ مجھے منافق کہنے لگیں گے. جلدی سے میں نے خط لیا اور اپنے چولہے میں ڈال کے اس کو جلا دیا. میں نے کہا اے اللہ میری حفاظت کر. اتنے میں رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چیز میرے پاس آیا 10ویں دن اور آ کر اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو اس کے بیٹے بھیجو. تم اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتے اور تمہاری بیوی تم سے بات نہیں کر سکتی. اب میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ حقیقت اہل کے جا اپنے ماں باپ کے گھر رکھ. رسول پاک کا یہی آڈر ہے. سبحان اللہ، بائیکاٹ تو تھا پورے مدینے کے مسلمانوں کا، اب بیویوں سے بھی بائیکاٹ کرا دیا گیا کہ اب بیویاں بھی بات نہ کریں. تو حضرت ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی، ان لوگوں کی بیویاں بھی بیٹھے بیٹھے چلی گئیں، بھیج دی گئیں. اب ہلال ابن امیہ کی بیوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. کہنے لگی یا رسول اللہ، ہلال پورے قسم کے آدمی ہیں اور جب سے اس کا بائیکاٹ ہوا ہے دن رات رونے کے سوا کوئی کام نہیں کرتے. کھانا پینا بھی ان کو نہیں لگتا، کچھ کھاتے پیتے نہیں، صرف رو رہے ہیں. اگر میں ان کو چھوڑ کر اپنے بیٹے میں رہوں تو مجھے امید ہے کہ وہ 2-4 روز میں مر جائے گا. اس لیے میں اس کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرنے کے لیے رہنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ ہاں تجھے اجازت ہے، مگر سن، نہ تجھے وہ ہاتھ لگائے اور نہ تو اس سے بات کرے. اس شرط پر تو اس کے یہاں رہ سکتی. میں ان کی بیوی نے کہا یہ شرط مجھے منظور ہے. اب ایسے بائیکاٹ میں یہ کرتے ہیں. 30 دن گزر گئے، پھر 40 دن گزر گئے اور یہ حالت کہ پورے مدینے میں ہمارا کوئی شناساب نہیں رہا. اب میں مسجد میں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، جب کھڑا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پہ بیٹھے ہوئے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھتے اور جیسے ہی نماز کے حالت میں میری نظر اٹھتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی نظر ہٹا لیتے. اتنے میں فرماتے کہ 50 دن اسی طرح گزر گئے اور 50 دن کا بائیکاٹ. ذرا سوچو، عشق اور محبت والے اپنی بات پر جمے ہوئے ہیں کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور رسول پاک نے امتحان اتنا کرا دیا ہے کہ سارے دوستوں اور رشتے داروں اور بیویوں تک سے بائیکاٹ کرا دیا. ایسا بائیکاٹ ذرا سوچو کون کر سکتا ہے؟ نہ بائیکاٹ کرنے والے اتنے مضبوط ہو سکتے ہیں اور نہ جن کا بائیکاٹ کیا جائے وہ اتنے مضبوط ہو سکتے ہیں. اب یہ صحابہ کا مقدر دیکھو کہ ایمان کتنا محکم اور اس کے رسول میں کتنے کو چماچم مضبوط قسم کے لوگ، مستحکم لوگ ہیں. تو اب فرماتے ہیں کہ 50 دن ہو گئے اور اب رات کے پچھلے پہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے تو اس وقت رسول پاک پر میری توبہ اور میرے تینوں ساتھیوں کی توبہ کی آیت اتر پڑی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، اور اسی نے فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ وہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، اپنی توبہ نازل فرما دی نبی پر اور مومنین پر، اور ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کر لی کہ جن کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا اپنے آل اولاد سے، اپنے گھر بار سے، اور ان کے اوپر مدینے کی زمین کشادہ ہونے کے باوجود بھی بالکل تنگ ہو گئی تھی. اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی. یہ آیت اتری اس روز
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ کے حرم سرا میں سے تشریف فرما ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی شاندار آیت ہو گئی، کائنات والے لوگوں کی خدمت جگمگا گئی، کیوں نہیں میں باہر اعلان کرواتا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا اے ام سلمہ چپ چاپ سو رہو، اگر یہ بات ابھی باہر پہنچ گئی تو آدھی رات ہے ابھی باقی، صبح تک تم کو کوئی سونے نہیں دے گا، ایسا ہجوم مسجد میں لگ جائے گا کہ اب نہ عبادت کا موقع رہے گا اور نہ سونے کا موقع رہے گا، بالکل یکسوئی ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت ام المومنین خاموش نہیں، رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے وقت بعد تشریف لائے اور اعلان فرمایا کہ اللہ نے 30 بائیکاٹ والوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اتنے میں سننا تھا، سننے والے دوڑ کر ٹیلے پر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ایک شخص چڑھے بشیر ابن کعب نام کے چڑھے، جا کر کے ٹیلے پر سے وہیں سے آواز لگاتے ہیں اکثر یا کعب لقد تاب اللہ علیک، اے کعب بشارت قبول کر، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ فرماتے ہیں یہ بشارت اور ایک آدمی گھوڑا دوڑا تھا میری طرف آیا اور گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی پہلے وہ آواز میرے کانوں میں آ گئی کہ پوری طاقت سے انہوں نے پہاڑ پر سے چیخ کر کے مجھے کہا تھا، اور پھر اس وقت کہتے ہیں کہ وہ جتنے کے آواز لگائی تھی پہاڑ پر سے وہ بھاگے کے اب آئے میرے یہاں، تو میں نے اس کو اس کی آواز سے پہچان لیا تھا، جسم پر جتنا کپڑا تھا اتار کر کے میں نے اس کی طرف پھینک دیا، لے جا یہ نام ہے تیرا کہ تو نے مجھے آج بڑی شاندار صبح صبح بشارت دی۔ اب میرے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں کہ میں رسول پاک کی خدمت میں کیسے جاؤں، تو میں نے اپنی دیوار سے آواز دی اپنے پڑوسی کو کہ ایک چادر دے دو مجھے کہ لپیٹ کر میں رسول پاک کی خدمت میں تو جاؤں۔ تو میں نے چادر ادھار مانگی اپنے پڑوسی سے اور وہی لپیٹ کر میں رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ مسجد صبح کے وقت بالکل کھچا کھچ کھڑی ہے اور ہجوم پورے مدینے کا اکٹھا ہو گیا ہے، اور دیکھا لوگوں نے مجھے تو خوشی سے ساتھ کے ساتھ اجر یا کعب، اجر یا مرارہ، اجر یا ہلال بن امیہ ساتھ کو بشارتیں دی جا رہی ہے، اور کعب کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت طلحہ ابن عبید اللہ وہ بڑے اور انہوں نے مجھے سینے سے لگا دیا۔ مہاجرین میں سے کسی نے میرے ساتھ اتنی عزت نہیں کی جتنی کہ حضرت طلحہ نے کی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں زندگی بھر ان کا یہ احسان نہ بھولوں گا۔ اب میں جب پہنچا رسول پاک کی خدمت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکا رہا تھا جیسے کہ چاند کے ٹکڑے میرے آقا کی پیشانی میں تیر رہے، اس طرح سے خوشی میں چمکا رہے تھے، اور چہرہ بالکل منور ہے۔ اور آقا کائنات فرماتے ہیں اے کعب جا، اللہ نے تیرے امتحان کا اچھا بدلہ تم کو دیا ہے اور تیری توبہ قبول کر دی ہے۔ اللہ نے قیامت تک جو قرآن پڑھا جائے گا اس میں تیری توبہ کا اعلان کرا جائے گا۔ کتنا مرتبہ ملا ہے حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کہ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک وقت پہ سستی کی تھی، تو اس سستی کا ان کو جو بھگتان ادا کرنا پڑا، اس بھگتان میں اپنی ثابت قدمی، اپنی استقامت اس درجے میں ثابت کر دی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ تو یہ کیفیت ان کی تھی، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ میں آسمان میں بھی پڑھا اور اللہ نے مجھے کامیاب کیا اور مجھے عزت سچائی کی وجہ سے دی، ایسی عزت سچائی کی وجہ سے اور اتنا خوبصورت امتحان سچائی کی وجہ سے میرے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے، ہم تینوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی کامیابی عطا کی۔ تو محترم حضرات، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد جب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ
کہ جب اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی حکم میں مشقت آدمی کے اوپر آتی ہے اور اس مشقت کو آدمی خوبصورتی کے وسیلے حاکم گھیر دیتا ہے تو اللہ کتنا اکرام اور کتنا اعزاز دیتا ہے اور کتنا نوازتا ہے. تو اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچائی اتنی عجیب دولت ہے کہ شروع میں ممکن ہے کہ اس کی ترقی سے آدمی کو کچھ بربادگی محسوس ہو، مگر اس کا نتیجہ اتنا میٹھا، اتنا حیرت افزا، اتنا لذیذ ہے کہ کوئی شاید اس کی جیسی لذت نہیں رکھتی. اسی لیے رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی سچ بولتا ہے، بولتے بولتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لکھ دیا جاتا ہے صدیقین میں. اور آدمی کبھی جھوٹ بولتا ہے، پھر کبھی جھوٹ بولتا ہے، بولتے بولتے اب جھوٹ بولنے کی ایسی عادت اس کی پڑ جاتی ہے کہ عند اللہ کذابا، کہ اللہ کے نزدیک اور بڑا جھوٹا ہو جایا کرتا ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ سچائی پر استقامت فرمائے اور سچا بنا کر کے رکھے اور جھوٹ سے ہمیشہ ہم سب کو محفوظ رکھے. صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم. مصطفیٰ